بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے۔ آج ہمارا موضوع ہے ربا، جس کو مروجہ ہمارے معاشرے میں معنی کیے جاتے ہیں سود کے۔ تو میں پہلے آپ کو کچھ الفاظ بتاؤں گا عربی کے، جس کے معنی عام طور پہ ہم سمجھتے ہیں کہ ہم جانتے ہیں، لیکن وہ اس کے معنی ہم جانتے نہیں ہوتے۔ تو الربا، اس کے جو معنی سود کے کیے جاتے ہیں، تو سود خود ایک عربی کا لفظ ہے جس کے معنی ہے کالا۔ اس کو ہم ایسے جسٹیفائی کریں گے کہ خانہ کعبہ کے کارنر میں ایک پتھر ہے، مقدس پتھر ہے، جس کو حجر اسود کہتے ہیں۔ تو پتھر، حجر کا معنی پتھر اور اسود کا معنی کالا، تو یہ کالا پتھر کہتے ہیں اس کو۔ تو عام طور پہ ہمارے معاشرے میں جو غیر قانونی یا ناجائز طور پہ پیسہ کمایا جاتا ہے، اس کو ہم انگلش میں ہم بلیک منی کہتے ہیں۔ تو یہ اس معنوں میں استعمال ہوتا ہے۔ ایک لفظ ہے البئی۔ بئی عربی کا لفظ ہے، اس کا مطلب ہے سودا یا ڈیل، انگلش میں ڈیل۔ ال لگ جائے تو البئی مطلب اسپیسیفک ڈیل، خاص سودا۔ تجارہ عربی کا لفظ ہے تجارہ، اس کا اردو میں بھی مطلب تجارت ہے، اور انگلش میں اس کو کہیں گے بزنس۔ تو ون ٹائم جو آن دی پوائنٹ ہم بزنس کرتے ہیں، لین دین کرتے ہیں، اس کو تجارہ کہتے ہیں۔ ایک اہم لفظ ہے عربی کا غنم، جس کو مروجہ معنی کیے جاتے ہیں لوٹی ہوئی دولت کے، لیکن اس کے جو معنی ہیں وہ ہیں منافع کے، منافع۔ غنم مطلب منافع، پروفٹ۔ ایک عربی کا لفظ ہے منافع، اس کا اردو میں ترجمہ ہے فائدہ، اور انگلش میں اس کو کہیں گے ایڈوانٹیج۔ اس کو بڑا غور سے سمجھنا ہے کہ غنم جو ہے عربی کا لفظ، اس کا اردو میں مطلب ہے منافع، اور انگلش میں اس کو پروفٹ کہیں گے۔ اور جو عربی کا لفظ منافع ہے، اس کا اردو میں ہے فائدہ، اور انگلش میں ایڈوانٹیج کہیں گے۔ ایک عربی کا لفظ ہے صدقہ، صدقہ۔ عام طور پہ ہم اردو میں بھی اس کو صدقہ کہتے ہیں۔ تو اب مطلب کوئی بندہ کسی سچویشن میں گر جائے تو اس کو کہتے ہیں، لوگ کہتے ہیں یہ کہ کوئی صدقہ کرو، کوئی کالا بکرا دو، تو یہ معاملات ٹھیک ہو جائیں گے۔ تو اس کا قرآن پاک سے کوئی تعلق نہیں ہے اس صدقے کا۔ صدقے کا مطلب ہے چیریٹی، یعنی کہ اردو میں اس کا مطلب ہے خیرات، انگلش میں اس کو کہتے ہیں چیریٹی۔ تو ایک لفظ ہے عربی میں زکوٰۃ۔ عام طور پہ اس کو معاشرے میں سمجھا جاتا ہے چیریٹی، یعنی کہ خیرات۔ تو اس کے معنی ہیں ٹو جسٹیفائی، جواز پیش کرنا، جواز دینا۔ تو اس کو ہم آگے دیکھیں گے۔ تو الربا جو ہے، اس کا مطلب ہے بڑھوتری۔ بڑھوتری مطلب آپ کے پاس کوئی رقم ہے، پیسہ ہے، وہ بڑھتا جائے، تو اس کو بڑھوتری کہتے ہیں۔ تو معاشرے میں اس کو عام طور پہ بینک کے ساتھ لنک کیا جاتا ہے۔ تو میری جہاں تک انفارمیشن ہے، میں جہاں تک جانتا ہوں، بینک کے ساتھ آپ جب کبھی کوئی ڈیل کرتے ہیں، کوئی پیسہ جمع کروانا چاہتے ہیں وہاں، تو وہ بیٹھ کے آپ کو پوری اپنی ٹرمز اینڈ کنڈیشن بتاتے ہیں کہ آپ اتنا پیسہ ہمیں جمع کرائیں گے تو اس پہ اتنا جو ہے پروفٹ آپ کو ملے گا۔
تو وہ بات چیت جو ہم بیٹھ کے ان کے ساتھ کرتے ہیں وہ ہوتی ہے ڈیل. تو ڈیل میں سمجھتا ہوں، بلکہ صحیح بھی یہی ہے کہ ڈیل جو ہوتی ہے اسپیسیفک آپ طے کر لیتے ہیں بیٹھ کے، وہ اس میں سود انوالو یا نہیں ہوتا. جس کو ہم سود سمجھتے ہیں وہ سود اس میں انوالو نہیں ہوتا. تو مثال کے اس کے لیے ایک مثال دیتا ہوں میں کہ ایک گھر ہے مثال کے طور پہ 1,00,000 روپے کا، اور 1,00,000 روپیہ ہے آپ کے پاس. اب دونوں کو آپ ایک گھر کو کرائے پہ دیتے ہیں، اس کے عوض آپ 2,500 روپیہ مہینہ لے رہے ہیں، اور 1,00,000 روپیہ آپ کسی کو دیتے ہیں اور اس کے عوض آپ اس سے 2,500 روپیہ لے رہے ہیں. اب 1,00,000 روپیہ بھی آپ کا ہی رہے گا اور گھر بھی آپ کا رہے گا، جو رہنے والا ہے وہ اس کی مینٹیننس بھی کرے گا اور اس کو آپ کو 2,500 روپیہ پر منتھ بھی دے گا. تو پیسہ جو ہے آپ رینٹ کر رہے ہیں، جیسے آپ گھر رینٹ کر رہے ہیں، کوئی گاڑی رینٹ کرتے ہیں تو وہ مطلب پیسہ ہوتا ہے. تو اس کو اس تناظر میں ہم نہیں دیکھ سکتے. تو اس کو دیکھنے کے لیے قرآن پاک میں جائیں گے ہم کہ کیسے ہے. تو قرآن پاک کی سورت انفال 8 نمبر سورت اور آیت نمبر ہے 41. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ، اور جان لو کہ تمہیں کسی بھی شے سے نفع ہو. اب یہ دیکھیں آپ کہ غنیمتم من شیئن، من شیئن پہ آپ نے غور کرنا ہے، کسی بھی شے سے. عام طور پہ معاشرے میں اس کو اسپیسیفک جو ہے وہ بنا دیا گیا ہے کہ کسی دور میں جنگیں ہوا کرتی تھیں مسلمانوں کی اور کفار کی، تو وہ جنگ جیت جاتے تھے، تو جیتنا بھی ضروری ہے اس میں، اور وہ جو نفع ہمیں وہاں سے ان کا لوٹا ہوا مال جو ہے وہ ہم اکٹھا کرتے تھے، تو اس کا ایک بیت المال بناتے تھے. اور اس میں سے مطلب آگے میں اس آیت کو کنفرم کرتا ہوں. وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ، اور جان لو کہ کسی بھی شے سے تمہیں کوئی نفع ہو. وَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ، پس وہ اللہ کے لیے ہے 5واں حصہ، اس میں سے 5واں حصہ. وَلِلرَّسُولِ، اور رسول کے لیے ہے. وَذِي الْقُرْبَى، اور قریبی رشتہ داروں کے لیے. وَالْيَتَامَى، اور یتیموں کے لیے. وَالْمَسَاکِین، اور مسکینوں کے لیے. وَابْنِ السَّبِیلِ، اور راستے کے بیٹوں کے لیے. اِن کُنتُم آمنتم باللہ، اگر تم ایمان والے ہو، اللہ کے ساتھ ایمان لاتے ہو. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ اگر اللہ کے اوپر ایمان ہے، اللہ تعالیٰ کی آیتوں پہ ایمان ہے، تو تم نے جو بھی کسی بھی شے سے تمہیں نفع ہو، اس میں سے 5واں حصہ جو ہے وہ آپ نے ان کیٹیگریز کو دینا ہے. اب معاشرے میں جو اسپیسیفک کر لیتے ہیں اس کو کہ وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ، غنیم کو عام طور پہ ترجمہ کیا جاتا ہے لوٹی ہوئی دولت کے، جو کہ ہم جنگیں جیتتے ہیں تو اس میں دولت جو جمع ان کی لوٹی جاتی ہے، اس کا ایک بیت المال بنایا جاتا ہے، اور اس کو پھر اس میں سے 5واں حصہ جو ہے اللہ، رسول اور ان کیٹیگریز کو دیا جاتا ہے. تو آج کے دور میں نہ کوئی جنگ ہو رہی ہے، اگر ہو بھی رہی ہے تو امریکہ ہماری پٹائی کر رہا ہے، جنگیں تو وہی جیت رہا ہے سارا. تو اب ہم اس انتظار میں ہیں کہ کوئی جنگ ہو اور ہم جیتیں اور پھر ہم اللہ اور رسول کے راستے میں اور ان کیٹیگریز کو دیں. تو یہ غلط ہے. ٹھیک ہے، اس میں ایسا ہے کہ ہم کوئی کاروبار کرتے ہیں، کوئی نوکری کرتے ہیں، تو اپنے سارے اخراجات، دفتر کے اخراجات، اپنے بچوں پہ اخراجات کر کے، بیوی بچوں پہ اور والدین پہ، بہن بھائیوں پہ اخراجات کرنے کے بعد جو ہمارے پاس پروفٹ بچتا ہے، خالص جو رینی سیزن کے لیے ہم کہتے ہیں ہمیں بچت ہوئی ہے، ٹھیک ہے، اس میں سے اللہ تعالیٰ مانگ رہا ہے 5واں حصہ. اگر ہمارے پاس مثال کے طور پہ 100 روپیہ ہمیں پروفٹ ہوا ہے، تو 5واں حصہ ہو گیا 20 روپے. تو 20 روپے ہمیں اللہ کی راہ میں، ایمان والے کو اللہ کی راہ میں دینے ہیں. اگر کوئی نان بلیور ہے
اس کو وہ 100 روپیہ پروفٹ ہوتا ہے تو وہ 100 کا 100 اپنا سمجھے گا، کیونکہ اس کو اللہ تعالیٰ کی آیتوں پہ یقین نہیں ہے، وہ اللہ تعالیٰ کو نہیں مان رہا، تو وہ جتنا اس کو پروفٹ ہوا ہے وہ سارے کا سارا اپنا سمجھ رہا ہے۔ لیکن ایمان والا یہ سمجھ رہا ہے کہ 100 میں سے 20 اللہ، رسول اور ان کیٹیگریز کو ہم نے دینے ہیں۔ تو آپ دیکھیں کہ دنیا میں آپ کوئی کاروبار کرتے ہیں، کوئی پارٹنرشپ پہ کوئی کاروبار کرتے ہیں، تو اگر آپ اپنے پارٹنر کا حصہ نہیں اس کو دیتے تو یہ کتنا ان لافل ہے، کتنا برا ہے، یہ لگے گا۔ تو اب ہم اللہ کو جو حصہ نہیں دے رہے، جو ہمیں پروفٹ ہو رہا ہے، اللہ، رسول اور ان کیٹیگریز کو جو نہیں دے رہے، تو وہ ہمارے پیسوں میں کیا ہے؟ کیا ہوگا وہ ہمارے پیسوں میں؟ وہ اضافہ ہوگا، جس کو ہم بڑھوتری کہہ رہے ہیں، اور ربا کہہ رہے ہیں جس کو، وہ ہمارے پیسوں میں اضافہ ہو جائے گا۔ 100 روپیہ پروفٹ ہے، اس میں سے 80 ہمارے ہیں، 20 روپے اللہ کے اور رسول کے اور کیٹیگریز کے ہیں، اور جب ہم وہ 20 روپے نہیں دے رہے تو وہ ہمارے پاس کیا ہو رہا ہے؟ اضافہ، اور وہ بار بار اضافہ ہو رہا ہے اور وہ ہمارے پیسوں میں بڑھی جا رہا ہے، تو اس کو کہتے ہیں بڑھوتری۔ تو اس کو ہم اگلی ویڈیو میں مزید آیتوں کے ساتھ دیکھیں گے کہ الربا ہے کیا۔ شکریہ۔